بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فقال الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی ابواب سترۃ المصلی۔ مصلی کہتے ہیں صاد کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو، اور سترہ کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو تھوڑی سی بلند ہو اور نمازی اس کے قریب کھڑا ہو کر اس کے اور قبلے کے درمیان وہ چیز جو ہے وہ رکھی جاتی ہے یا کھڑی کی جاتی ہے یا گاڑی جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی ستون ہو سکتا ہے، وہ کوئی درخت ہو سکتا ہے، وہ کوئی چارپائی ہو سکتی ہے، وہ نیزہ ہو سکتا ہے، تلوار ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں پھٹیاں، کرسیاں، کوئی اس طرح کی چیز رکھی جا سکتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے نہیں جانا، اس کے خشوع و خضوع میں خلل پیدا نہ ہو، اور لوگ اگر گزرنا چاہیں تو اس سے دور ہو کر اور اس کے پیچھے سے یا اس سترے کے آگے سے جو ہے وہ وہاں سے گزر جائیں، اور وہ اس نمازی کی جگہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں، ابواب سترۃ المصلی، تو اس میں مختلف قسم کی احادیث وہ بیان کریں گے کہ کس طریقے سے کتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے، کتنی مسافت پر اس کو رکھنا ہے، اور کتنا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ ان سارے مسائل کی وضاحت ہوگی، اور مسجد میں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ اس میں جو احادیث ہیں یعنی عمومی طور پر پہلے ہم مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں، پھر باب کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، سوال کرنے والی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 771 نمبر پر، فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سترۃ المصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے جو سترہ رکھے وہ کیسا ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل مؤخرات الرحل، اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے جو جس پر بیٹھا جاتا ہے، اس کے پیچھے ٹیک لگانے والی ایک لکڑی ہوتی ہے، تو اس لکڑی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سترہ ہے وہ ہونا چاہیے، یعنی لمبائی میں جو ہے وہ اتنا بھی ہو سکتا ہے، اتنا بھی ہو سکتا ہے، ایک ذراع اور ایک بازو کے یا آدھے بازو کے مطابق، کم از کم اتنا کہہ لیں آپ، ٹیک لگانے والی وہ لکڑی اتنی کہہ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ 1 فٹ سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں وفی الحدیث الندب الی السترۃ بین یدی المصلی، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ نمازی اپنے سامنے سترہ رکھے، وبیان، اور اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ان اقل السترۃ مؤخرۃ الرحل، کہ جو سب سے کم ترین سترے کی لمبائی ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ کے کجاوے کے اوپر جو اونٹ کا کجاوے کے پیچھے جو لکڑی لگی ہوتی ہے اس کے برابر ہے، اور وہ کتنے ہوتے ہیں، وہی قدر عظم الذراع، اور یہ ذراع کی جو ہے ہڈی اس کے برابر ہوتی ہے، یعنی اس ہڈی کے برابر، اور کہتے ہیں ہوا نحو ثلثی ذراع، اور یہ پوری جو ذراع ہے اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہم نکالیں گے، مثال کے طور پر یہاں سے لے کے یہاں تک ایک حصہ، یہاں سے لے کے یہاں تک دوسرا حصہ، یہاں سے لے کے یہاں تک تیسرا حصہ، تو تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم اس کا بنا لیں۔ کہتے ہیں وَيَحْصُلُ، اور یہ جو سترہ ہے یہ بنایا جا سکتا ہے بِأَيِّ شَيْءٍ أَقَامَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَكَذَا، کسی بھی چیز کو سامنے بندہ کھڑا کر لے۔ اسی طریقے سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وقدر السترۃ فی طولها، اس کی لمبائی میں جو سترے کی مقدار ہے وہ ذراع او نحو، وہ ایک بازو ہے یا اس کے آس پاس کی کوئی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے احکامات سترے کے حوالے سے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے، تو سب سے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، کہتے ہیں کہ عنوان ہے کہ امام کا سترہ اس کے پیچھے، یعنی امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں صفوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کافی ہے کہ اگر امام نے سترہ رکھ لیا ہے یا امام اگر کھڑا ہوا ہے تو پیچھے والے ہر بندے کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام ہی ان لوگوں کے لیے سترہ ہے یا امام کا سترہ ان لوگوں کے لیے سترہ بن جاتا ہے۔ اب اس باب میں 3 حدیثیں لے کر آئیں۔ پہلی حدیث 493 نمبر روایت ہے، جس میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہو قال، انہوں نے فرمایا اقبلت راکبا علی حمار اتان، میں ایک گدھی پر سوار تھا، اور وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام، ابھی میں نیا بالغ ہوا تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وہاں پہ یصلی بالناس بمنن، منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے،
الی غیر جدار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت سترہ نہیں تھا، الی غیر جدار، دیوار کے علاوہ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیوار کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھا رہے تھے۔ فمررت بین یدی بعض الصف، تو میں پیچھے صف میں داخل ہوا، جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا وہاں میں صف میں داخل ہوا، اور فنزلت، میں گدھی سے اتر گیا، وارسلت الاتان ترتع، اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، ودخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہوا، فلم ینکر ذلک علی احد، کسی نے مجھ پر اس بات کا انکار نہیں کیا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ نے اس طرح یہ غلط کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے سارے احکامات بتائے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اگلی دو حدیثیں پڑھ کے بھی انشاءاللہ اس بات کی جو وضاحت ہے وہ انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ دوسری جو حدیث ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 494 ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید امر بالحربہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تو حربہ جو ہے وہ اس کا حکم دیتے۔ حربہ یہ ایک لکڑی ہوتی ہے، اور یہ نیزے سے چھوٹی ہوتی ہے، اور اس کے آگے جو ہے وہ ایک لوہے کا پھالا لگا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو نرم کرنے کے لیے، یا جو ہے وہ اپنی کسی دشمن کو، ظاہر سی بات ہے اس طرح کا ہتھیار جو ہیں وہ اس دور میں جس طرح کے ہوتے تو یہ ایک ہتھیار کے طور پہ بھی کام آ جاتا تھا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گاڑ کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی سترہ بنا لیتے تھے۔ فتوضع بین یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو گاڑا جاتا، فیصلی الیہا والناس وراءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے۔ وکان یفعل ذلک فی السفر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سفر میں بھی ایسے ہی کرتے، سترہ رکھتے اور نماز پڑھتے، اور فرمایا فمن ثم اتخذها الامراء، تو یہیں سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، سفر میں بھی ساتھ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی عید کے دن بھی جو ہے وہ حربہ اور نیزہ جو ہے وہ گاڑ کے، اس کو نیزہ ہی اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں، نیزہ گاڑ کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہیں سے عمراء اور جو باقی جو ہے وہ لوگ تھے انہوں نے یہ پکڑنا اور بنانا شروع کر دیا کہ وہ بھی اپنے ساتھ نمازوں میں یہ رکھتے تھے۔ تیسری جو حدیث ہے وہ 495 نمبر روایت ہے، اور یہ سیدنا ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم بالبطحاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطحاء جو جگہ ہے مکہ کے اندر وہاں پر ان کو نماز پڑھائی، و بین یدیہ عنزہ، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ نیزہ تھا۔ الظہر رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی، والعصر رکعتین، یعنی نماز جمع کی اور قصر کی، عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھائی۔ تمر بین یدیہ المرأۃ والحمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آگے سترہ رکھا ہوا ہے، نیزہ گاڑا ہوا ہے، اور اس کے آگے سے خواتین اور جو گدھے ہیں وہ گزر رہے تھے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کتا، عورت اور گدھا اگر یہ آگے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں وہ صحابہ اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آگے سے خواتین اور گدھے گزر رہے تھے، لیکن جو ہے وہ اس میں وہ نماز نہیں ٹوٹی کیونکہ سترہ رکھا ہوا تھا۔ اب اس میں کچھ خواتین یہ کہیں گی کہ گدھوں کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ احکامات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں تو ان کو ہم ذکر کرتے ہیں، وگرنہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ رب العالمین آپ سب کی بلکہ جتنی بھی اس دنیا کے اندر مسلمان خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور ان کا مقام برقرار رکھے۔ تو یہ 3 حدیثیں ہیں جن سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بھی کہیں نماز پڑھتے تو آگے کبھی جو ہے وہ چھوٹی لکڑی رکھ دیتے جس کو حربہ کہتے ہیں، اس کے آگے جو ہے پھالا لگا ہوتا ہے، کبھی نیزہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے، اور کبھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر، جیسے پہلی حدیث میں آیا ہے کہ بغیر سترے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کچھ علماء نے اس سے یہ استدلال کیا کہ بغیر سترے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی الی غیر جدارن کا مطلب یہ ہے کہ دیوار نہیں تھی، کچھ اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا۔ بہرحال دونوں طرح کی آراء جو ہے وہ اسی حدیث سے نکالی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دیوار کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نہیں سترہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہیں رکھا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ موجود تھے تو امام جو ہے وہ پیچھے والے نمازیوں کا سترہ تو بنتا ہے نا،
امام پیچھے والے نمازیوں کا سترہ بنتا ہے. امام کے سامنے سترہ ہوگا تو امام کا بھی سترہ ہو جائے گا, باقی نمازیوں کا سترہ بھی ہو جائے گا. لیکن اگر امام کے سامنے سترہ نہیں ہے تو باقی نمازیوں کا سترہ تو ہے نا, کیونکہ وہ امام ہے, امام صاحب ان کا سترہ بنے ہوئے ہیں. اب باقی نمازیوں کو الگ الگ سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہر بندہ اپنے سامنے سترہ رکھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید اور ترغیب دلائی ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ممکن نہ ہو سکے تو نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ اپنے ساتھ سترہ رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کوئی مثال کے طور پر سفر میں ہیں, کوئی اینٹیں رکھ لیں, 2-4 اینٹیں رکھ کے سترہ بنا لیں, کوئی کسی درخت کی طرف کھڑے ہو جائیں, مسجد میں جماعت کروا رہے ہیں, کوئی کرسی سامنے رکھ لیں, کوئی پھٹی سامنے رکھ لیں. آج کل تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں. کچھ مسجدوں میں باقاعدہ الحمدللہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ لکڑی کے جو ہے نا وہ 1.5 فٹ کے سترے بنوائے جاتے ہیں بڑے بہترین سے, اور وہ نمازی جب پڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سی جگہوں پر اس طرح ہوتا ہے نا کہ لوگ پیچھے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک نمازی آگے سے گزرنا چاہتا ہے, وہ کیا کرے؟ تو وہ اگر سترے وہاں پر پڑے ہوتے ہیں مسجدوں میں تو اٹھا کر اس کے سامنے رکھا جاتا ہے, اور لوگ آرام سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں. یہاں سے ادھر جانا ہے, ادھر سے ادھر جانا ہے, وگرنہ جو ہے وہ بڑی پریشانی ہوتی ہے. ایک بندہ وہ صف کے آخر میں سنتیں شروع کر دیتا ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ بھئی اب میں کیا کروں, مجھے جلدی ہے, مجھے کام کے لیے جانا ہے. تو سب کے لیے آسانی ہے اور اجر کا اجر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.